الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کی نماز کے لیے جمع فرمایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان دنیاوی اشیاء کو نعمت سمجھتا ہے، کسی کے پاس اگر دولت ہے اور اولاد ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، گھر ہے، پراپرٹی ہے، تو وہ اس کو ایک نعمت سمجھتا ہے۔ یہ سب انعامات ہیں اللہ کے، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت ایمان ہے، نعمت اسلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو عطا کی ہے، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمام نعمتیں نعمت ایمان کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جی ہم سب جمعے کی نماز کے لیے جمع ہوئے۔ الحمدللہ اسفار کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی مہینے میں یروشلم کا سفر ہوا، مسجد اقصیٰ کا سفر ہوا، پھر اس کے بعد ابھی لاسٹ ویکینڈ جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے بوسنیا ہرزیگوینیا کا سفر کیا 4 دن کا۔ پچھلا جمعہ میں وہاں تھا، اور اللہ کے فضل سے تو باتیں تو بہت ساری کرنی ہیں۔ کبھی سوچتا ہوں کہ بوسنیا کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں، پھر سوچتا ہوں کہ شاید اس پہ آپ لوگوں کا اتنا انٹرسٹ نہ ہو، تو پھر یعنی ابھی گھر سے آتے ہوئے سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے حوالے سے کچھ آپ حضرات کے سامنے تذکرہ ہو جائے، کیونکہ کچھ عرصے پہلے ہندوستان کی جو بی جے پی پارٹی ہے، اس کی اسپوکس پرسن نے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور وہ اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پورے ہندوستان میں ابھی تک ہنگامے برپا ہیں، اور مسلمانوں کی املاک کو، مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جو عرب ممالک ہیں، ان عرب ممالک نے کچھ ایکشن لیا ہے، اور OIC نے بھی کوئی اسٹینڈ لیا، جس کی وجہ سے اس خاتون کو اس کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ تو سوچا اسی حوالے سے گفتگو کرتا ہوں، اور بیچ میں بوسنیا کا ایک تھوڑا سا تذکرہ بھی ہو جائے گا، تاکہ ساری چیزیں انشاءاللہ مکس اپ ہو جائیں اور آپ حضرات بات کو سمجھ سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو انسان، جو سب سے پہلا انسان اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجے، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، جن کو ابو الآدم بھی کہا جاتا ہے، کہ تمام آدمیوں کے کیا ہیں، وہ والد ہیں۔ لگتا ہے اس نے نیچے ہی جانا ہے، اوپر نہیں جانا ہے۔ ہم سب نے اوپر جانا ہے، اس نے نیچے جانا ہے۔ یہ بار بار نیچے جاتا رہے گا، میں جو ہے وہ میرا دھیان ادھر ہی رہے گا۔ تو کچھ ایسا لے آؤ یار کہ جس کی ضرورت ہی نہ ہو، اس کی ہے ایسا لگا لو اب، تو بار بار اس کی جو ہے ٹھیک ہے۔ تو گزارش یہ کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو
جو ہے وہ دنیا کے اندر نازل فرمایا، سب سے پہلے پیغمبر جو ہے وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کافی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ وہ اس کو پڑھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بہت سارے رسول بھیجے ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، بعض نے کیا کیا؟ اللہ سے بات کی، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے بات کی، ان کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے اوپر درجات رکھے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو مبعوث کیا، تو ان میں سارے انبیاء کرام اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تمام دنیا کے انسان ایک طرف ہوں، تمام دنیا کے، اور انبیاء کرام ایک طرف ہوں، تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اور یہ جو نبوت کا جو مقام ہوتا ہے، نبوت کا جو درجہ ہوتا ہے، انسان یعنی اس اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوتا ہے، یہ اپنی طاقت سے نہیں ہو سکتا، اپنی صلاحیت پہ نہیں ہو سکتا، اپنی عبادت سے نہیں ہو سکتا، اپنی ریاضت سے نہیں ہو سکتا، اپنے علم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ خالصتاً جو نبوت کا جو مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ رسولوں کو منتخب کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا عابد ہوں، میں بہت متقی ہوں، اور دعا کرے کہ مجھے اللہ تو نبی بنا دے، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص اس عہدے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا۔ اس کو ہم کہتے ہیں سلیکشن، کہ یہ اللہ کی سلیکشن ہے، اور اللہ چاہتا ہے جس کو چن لیتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ تم کسی انسان کا کمال نہیں ہے۔ تو تمام انسان ایک طرف ہوں اور انبیاء ایک طرف ہوں، تو انبیاء سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقرب عطا فرمایا ہے، وہ محترم ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی بھی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ ہماری ایمانیات میں سے کیا چیز، بنیادی چیز کیا؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلہ، تمام کے تمام رسولوں کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے تو ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور we have to believing the prophet عیسیٰ علیہ السلام، تو ہمارے اوپر یہ نہیں کہ we can ہم ان کو تقسیم کریں کہ نہیں we don't believe in حضرت موسیٰ, we don't believe حضرت ابراہیم. We have to believe all the prophets. This is our عقیدہ, this is our ایمان. لا نفرق بین احد من رسلہ. تو اب اللہ تعالیٰ نے 1,25,000 کم و بیش انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا. ان میں سے بعض علماء کی رائے ہے کہ 23 اور بعض کی رائے ہے 25, اور حضرت الیسا اور ذوالکفل کو ملا کے 25 بنتے ہیں. 25 انبیاء کرام کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا اور ان کو نقل کر دیا 25. لیکن تمام انبیاء کرام کتنے آئے؟ 1,25,000, 1.25 لاکھ انبیاء کرام. اور ان کا تذکرہ کہاں ہے؟ ان کا تذکرہ احادیث کے اندر ہے, تورات کے اندر ہے, زبور کے اندر ہے, انجیل کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان تمام کے تمام انبیاء میں اب انبیاء کے درمیان کس طریقے سے تفریق ہوتی ہے کہ دیکھیں, ہر رسول, یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں, ہر رسول نبی ہوتا ہے, لیکن نبی جو ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ہر نبی رسول نہیں ہوتا, لیکن ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے. جو رسول ہے وہ نبی بھی ہوگا, رسول بھی ہوگا. تو اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے
جس کو ایک مستقل شریعت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، مستقل ایک اللہ اس کو ایک پیغام دے کر بھیجتا ہے، ایک پیغام تمام کے تمام انبیاء کرام اس پیغام میں مشترک ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، کہ سارے نبی آ کر کیا دعوت دیتے ہیں؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو توحید کی دعوت کے اندر تمام کے تمام انبیاء کرام جو ہے وہ مشترک ہیں۔ ہر نبی اور ہر رسول کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا، یہ اس میں سب مشترک۔ لیکن جو رسول ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک شریعت دے کر بھیجتا ہے، ایک خاص قوم کی طرف بھیجتا ہے، ایک امت کی طرف بھیجتا ہے۔ تو ایک وقت میں کئی انبیاء ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں کئی رسول ہوں۔ ایک رسول ہوگا، اس کے ساتھ ایک نبی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے ساتھ کئی انبیاء ہو سکتے ہیں، رسول کے ساتھ ایک ہی رسول ہوگا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط جو ہیں وہ نبی ہیں، رسول نہیں ہیں، لیکن حضرت نوح کیا ہے؟ وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ یہ بات آپ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی میں اہم بات کر رہا ہوں، یہ آپ حضرات سمجھیں اس کو۔ یہ میں کوئی جمعے کی یہ کوئی وعظ نصیحت نہیں ہے، ایک پیغام آپ حضرات کو دینا چاہ رہا ہوں۔ تو اب ایک بات یہ ذہن میں آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کرام میں اور رسولوں میں 5 رسول ایسے ہیں جو اولو العزم انبیاء ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اولو العزم انبیاء۔ ان میں سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، کیا مطلب؟ آدم ثانی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت قوم نوح پر عذاب نازل فرمایا تھا، اور وہ عذاب ایسا تھا کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ اس طوفان میں، پانی کے سیلاب میں تباہ و برباد ہو گئی تھی، غرق ہو گئی تھی۔ تو صرف 82 لوگ، 80 یا 82 لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور ان سے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس پوری کائنات کو جو انسان دنیا میں بستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے انسانیت کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 صاحبزادے، ایک صاحبزادے کا تذکرہ ہے نا کہ جو ایمان نہیں لایا تھا، اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام، یافس، تو اللہ تعالیٰ نے حام، سام، یافس سے پھر یہ پوری نسل، سامی نسل کہتے ہیں نا، سامی نسل وہ کون ہے؟ جو یہ عرب کے لوگ ہیں ان کو سامی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ 3 بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سے کیا ہوا؟ پوری نسل چلی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور ان کی دعوت پر 82 لوگ جو ہے ایمان لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جو ہے حضور نے فرمایا تزوج الودود الولود، کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، فإنی مکاثر بکم یوم القیامہ، کہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا، کہ ہر نبی آئے گا اور اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور اس کے ساتھ امت ہوگی اس کی، اور کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کا کوئی ایک فالوورز بھی نہیں ہوگا، وہ اکیلے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں اپنی امت کی کثرت کے اوپر کیا کروں گا؟ فخر کروں گا۔ تو حضور کا جو امتی ہے، میں اور آپ ایک ضمناً بات عرض کر رہا ہوں، تو ہمارا کام کیا ہے کہ حضور کی امت کے اندر لوگوں کو شامل کرنا۔ کیا کرنا؟ شامل کرنا، کہ حضور کی امت جو ہے وہ کثیر ہو جائے، حضور کی امت بڑھے۔ اور ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو حضور کی امت میں سے نکالیں، جیسے بعض علماء کرتے ہیں نا، تفرقہ بعض علماء، یہ تفرقے بعض مولوی ہوتے ہیں نا، یہ کام ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ تو کافر، تم کافر، تم مشرک، تم کافر، تم مشرک۔ اچھا جی، تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ تم حضور کے امتی ہو اور نائب ہو، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اللہ کے نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، تو جو وارث ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی وراثت کو آگے لے کے جاتا ہے نا، وہ تو اپنے باپ کے نام کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے۔
اور لوگ کیا کہتے ہیں یار تو کیسا بیٹا ہے جو اپنے باپ کے نام کو خراب کر رہا ہے. اور علماء جو انبیاء کے وارث ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ حضور کی امت کو کم کرتے ہیں، ہر ایک کو نکالنے کے چکر میں، اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو. اب دیکھیں تو یہ بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، میں نے بات کو مکمل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کن کو؟ 5 انبیاء کو، رسولوں کو اولو العزم قرار دیا. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام. اب حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت آپ دیکھیں، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ وہ اپنی قوم کے اندر تبلیغ کرتے رہے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ 950 سال تک، 1000 میں سے 50 کم، 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی. اور ان کی 950 سال کی تبلیغ پر کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80 اور 82. تو اس سے بات پتہ چلی کہ انسان کے ذمے محنت کرنا ہے، انسان کے ذمے نتیجہ نہیں ہے. نتیجہ کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. آپ محنت کریں 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 کریں. اگر کوئی آپ کی دعوت کو سنتا ہے تو الحمدللہ، نہیں سنتا تو کوئی بات نہیں. آج عبدالواسع کا امتحان ختم ہوئے تو میں جب گاڑی میں آ رہا تھا، اس کو لے کے آیا. ماشاءاللہ آپ سب دعا کیجیے گا، اس نے یونیورسٹی میں جانا ہے. تو میں نے اس سے ایک بات کی، میں نے کہا دیکھو تمہارے ذمے کیا ہے؟ محنت کرنا. انسان کے ذمے ہے محنت کرنا، نتیجہ پھر کس کے ہاتھ میں؟ آپ محنت کرو. اور کی پڑھائی کی، خوب محنت کی، خوب پڑھائی کی. اب اپنی محنت پر بھروسہ نہیں کرنا. اب کس پر بھروسہ کرنا؟ اللہ کی ذات، کہ اللہ اب تو کامیابی عطا فرما. آج کا مسلمان محنت نہیں کرنا چاہتا. آج کا مسلمان جو ہے وہ کوشش نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ بس وظیفوں سے، وہ چاہتا ہے صرف دعاؤں سے، اور میں بیٹھا رہوں اور امت کو، اسلام کو غلبہ مل جائے، اسلام غالب ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اور میں بیٹھے رہیں، کچھ بھی نہ کریں اور کہیں کہ بھئی نتیجہ آ جائے گا. نتیجہ کہاں سے آئے گا؟ نتیجہ نہیں آئے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. اور پھر جب ان کی قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ اے اللہ میں نے رات دن جو ہے ان کو اللہ کی طرف پکارا، آپ کی طرف پکارا. اور یہ کیا ان کی صرف کیا تھا؟ یہ بھاگتے تھے. اور جب بھی میں ان کو پکارتا تھا جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابهم واسروا واستكبروا استکبارا ثم انی. تو اب کیا کہ جب میں پکارتا تھا تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، میری بات کو سنتے نہیں تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا. یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. یہ اولو العزم انبیاء میں پہلے ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی اٹھا کر دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر تکالیف ہے، جہد مسلسل ہے. آپ جو ہے وہ جیسے ہی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اپنے والد سے مکالمہ کرتے ہیں، قرآن پڑھیں اور کہتے ہیں کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں. دیکھیں دنیا کے اندر والد کے مقابلے میں آنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ والد کے مقابلے میں آئیں، ہاں غریب والد ہو نا تو ہر بیٹا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پر غریب والد کے آگے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں، اور بوڑھے والد کے آگے بھی سارے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس بوڑھے والد کے آگے نہیں کھڑے ہوتے جس کے پاس جائیداد ہو، جس کے پاس 10 گھر ہوں. If a person have a 10 property and he's become ill, he's very old, his son, all the son, mashallah, they look after him. کہ بھائی اس کو ناراض نہیں کرنا، اگر ناراض کریں گے تو ایک ہی کا وہ کہے گا چلو نکلو یہاں سے. تو اس لیے کہتے ہیں بھائی بڑھاپے میں نا سب کچھ بچوں کے حوالے نہیں کرنا. You know, if you become old, شادی, if you become old, don't give everything to your children. وہ ادروائز وہ کیا کریں گے؟ کک آؤٹ کر دیں گے. تو باپ کے مقابلے میں آنا، اور وہ بھی طاقتور ہو اور وہ بھی سردار ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو آؤٹ کر دے گا. وہ کہتے نکلو یہاں سے، میں تمہیں کچھ نہیں دیتا. تو اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان کو چیلنج کیا. تو پھر دیکھیں حضرت ابراہیم نے پھر کس کو چیلنج کیا؟ برادری کو چیلنج کیا، قوم کو چیلنج کیا.
برادری کے مقابلے میں کوئی آتا ہے؟ بتائیں مجھے. ہم لوگوں کی تو برادریاں ختم ہو گئی کیونکہ ہم لوگ تو یہاں آ گئے, ہماری برادریاں ختم ہو گئی, لیکن میری برادری قائم ہے, لیکن وہ یونائٹڈ نہیں ہے کیونکہ میرے تو سارے چچا اور پھوپھیاں اور سب رشتہ دار یہیں پہ ہیں. تو برادری کیا کرتی ہے؟ سوشل بائیکاٹ کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے سوشل بائیکاٹ کرو اس کا. تو لوگ کہتے ہیں یار برادری کو منہ دکھانا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برادری کے سامنے کھڑے ہو گئے, وہ جیسے ہی میلے پہ گئے سارے بت توڑ دیے. ٹھیک ہے, پھر بڑے ہوئے تو جو وقت کا جو نمرود ہے جس نے خدائی دعویٰ کیا ہے اور جو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں, اس کے مقابلے میں آ گئے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو اب کیا کر رہے ہیں؟ اس سے مقابلہ کر رہے ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جو بادشاہ کیا کرتا ہے بھائی؟ جیل میں ڈالے گا, آپ کو قتل کروا دے گا, یہی کرے گا نا, سولی پہ چڑھا دے گا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا آگ جلاؤ اور ابراہیم کو آگ میں ڈالو. کیا کرو؟ آگ میں ڈالو. اب جو ہے وہ کیا اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا. پھر جب بڑی عمر ہوئی تو اولاد نہیں ہے, اور کہا اللہ بڑی عمر ہو گئی, اولاد دے دے. تو رب هب لی من الصالحین, دعا کی یا اللہ مجھے کوئی صالح اولاد عطا فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا کر دیے, اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق عطا کر دیا. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. تو اب جب اپنے بیٹے سے محبت, چھوٹا بچہ, تو کہا کہ اچھا اس کو اور اس کی ماں کو لے جا کر کدھر؟ وہاں پر بیت اللہ جو وادی غیر ذی زر ہے, جو ویران وادی ہے, وہاں پر جا کے چھوڑ کے آؤ, آزمائش. اور پھر اس کے بعد تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ نے کہا اس بچے کو جو ہے جا کر کیا کرو؟ ذبح کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ آزمائشیں, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہیں. پھر اسی لیے ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا. اللہ کہتا ہے ابراہیم ایک کوئی فرد کا نام نہیں ہے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تو کیوں حضرت ابراہیم پر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم جو ہے ان کی آزمائشیں آپ دیکھیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو آزمایا اور وہ تمام کی تمام آزمائشوں پہ پورے اترے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ ابراہیم ایک فرد کا نام نہیں ہے, وہ بلکہ پوری اپنی ذات کے اندر ایک امت ہے. کیوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا, ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم کو, حضرت آدم کو ابو الآدم, ابو البشر, اور حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. تو کیا کیوں کہ وہ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. تو اب یہ حضرت ابراہیم ہے. پھر آ جائیں دوسرے اولو العزم, تیسرے کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ, کس طریقے سے اپنی ماں سے جدا ہوتے ہیں, پھر فرعون کے گھر کے اندر پلتے ہیں, پھر بڑے ہوتے ہیں. دو شخص قبطی و بنی اسرائیل کی لڑائی ہو رہی ہے, چھڑانے کے لیے جاتے ہیں, ایک کو تھپڑ مارتے ہیں, وہ مر جاتا ہے. اور اس جرم کے عوض میں جو ان سے اختیاری طور پر نہیں ہوا تھا, وہ اختیاری نہیں تھا کہ آپ کسی کو چھڑانے جائے, دھکا دیں, مر جائے, تو بھائی آپ بولو کہ میں اس کو مارنا تھوڑی چاہتا تھا, بھائی گر گیا تو یہ تو مر گیا, میں کیا کروں. تو کس طرح سے مصر سے نکلے اور جارڈن وادی شعیب میں پہنچے, اور کس طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام سے اللہ نے ملوایا, اور پھر ان کی ایک صاحبزادی سے نکاح ہوا. اب نکاح ہوتے ہی 10 سال تک جو ہے بکریاں چلائیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى, کہ فرعون کے پاس جاؤ, اس نے کیا کیا ہے؟ سرکشی کی ہے. اب فرعون کے پاس جا رہے ہیں اور وادی طور میں پہنچتے ہیں. انک بالواد المقدس طویٰ,
کہ تو وادی مقدس کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل جائے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیغمبری دے دی. اور پھر کس طرح سے فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور فرعون سے مقابلہ کیا, بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اور اللہ نے سمندر کے 12 راستے بنائے اور پھر وادی تین کے اندر پہنچے اور 40 سال تک یتیہون فی الارض, وہ 40 سال تک جو ہے اس میں پھرتے رہے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں آپ تو یہ کون سے اولو العزم میں سے تیسرے. اب آ جائیں چوتھے کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیا کہا؟ فاشارت الیہ, حضرت مریم نے اشارہ کیا اپنے معصوم بچے کی طرف. تو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, جیسی پیدا ہوتے ہیں یہود کیا کرتے ہیں؟ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ولد الزنا ہے, اس کا تو باپ کوئی نہیں, اس کا تو باپ یوسف نجار ہے. ایک اللہ کے نبی کو اگر کسی کو یہاں پر کوئی شخص یہ کہے کہ تم ولد الزنا ہو, ہماری زبان کے اندر ایک گالی ہوتی ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرامی کہتے ہیں, انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ باسٹرڈ کہتے ہیں. اگر کوئی آپ کو کہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار مجھے تو گالی دے رہا ہے. اور کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ اس کا تو باپ کوئی نہیں ہے. پیدائش سے آزمائش شروع اور اب تبلیغ کر رہے ہیں. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری ہسٹری پڑھیں اور پھر کس طریقے سے ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے, ان کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں بلیسفیمی کے, ان کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے, ان کے اوپر مقدمہ چلایا جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اللہ کہتا ہے نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا, لیکن تشدد تو کیا گیا, تشدد کیا گیا ہے, اس کا انکار نہیں کرتا قرآن. تشدد ہوا ہے, لیکن جب صلیب پہ چڑھانے کا وجہ وہ اندر گھسے ہیں تو ولکن شبہ لہم کہتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں. پھر 5ویں نمبر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا, ہمارے مولا اور اس کائنات کے سردار, وجہ تخلیق کائنات, جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمام انبیاء کرام کی تکالیف کو, ان کی مصیبتوں کو, ان کے مصائب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میرے مسائل اور میری پریشانیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو میرا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا. 1,25,000 انبیاء کرام کی تکالیف کو, ان میں حضرت زکریا بھی ہیں جن کو آرے سے چیرا گیا, ان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں کہ جن کو جو ہے, جن کی گردن کو جو ہے وہ کاٹا گیا. یہود نے یقتلون الانبیاء بغیر حق, یہود نے ایک دن کے اندر 70 انبیاء کرام کا جو ہے وہ قتل کیا. اللہ اس لیے فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم, کہ کیوں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور یہ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور انہوں نے انبیاء کرام کا قتل کیا. نبی کا قتل کرنا, ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر, اور ایک نبی کو اگر قتل کیا جائے تو اس کا گناہ کتنا بڑا ہوگا. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ تکالیف دی گئی. ابھی آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہوا. 2 منٹ کے لیے آپ امیجن کریں, سوچیں کہ اگر آپ 6 سال کے ہوں اور آپ کے والد کا انتقال ہو جائے, آپ کے والدہ کا انتقال ہو جائے, پیدائشی یتیم اور 6 سال کی عمر میں مسکین کی. یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے, اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ماں مر جائے. اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع کو
اور اس منظر کو آپ سوچیں. ان کو پانی پلائیں اور کرسی دے دیں یار. بیٹر ٹو گیو اینی چیئر. تو اب آپ اس کو چھوڑ دو. اب میں یہ اپنی بات کو جو ہے وہ مکمل کر رہا ہوں. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں. اور اللہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کے لیے اللہ کے رسول میں کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ شخصیت جو پوری کی پوری انسانیت کے لیے رحمت ہو. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن کہے کہ نبی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا. آپ کو پتہ ہے رحمت کس کو کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں کہتے ہیں رحمت برس رہی. کس کو کہتے ہیں رحمت؟ بتائیں.